غزہ میں 24 گھنٹے میں 700 فلسطینی شہید، خان یونس، رفح اور جبالیہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی بمباری۔ خان یونس میں رہائشی کمپلیکس ہم سٹی اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو گیا۔ ترک صحافی اپنا آشیانہ برباد ہوتے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 15 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے سربراہ نے غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال کو ناقابل تصور قرار دیا۔ کہا جنوبی غزہ میں نصر اسپتال کے حالات ناقص سے بھی بدتر ہیں۔ اسپتال میں اس کی گنجائش سے 3 گنا زیادہ مریض موجود ہیں۔ مریضوں کا علاج زمین پر کیا جا رہا ہے۔ مریض درد سے چیخ رہے ہیں۔ صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ غزہ کے معصوم بچے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے کے بعد ایک دوسرے کو خود تسلی دینے لگے۔ اسرائیلی بمباری سے کہیں بچے والدین تو کہیں والدین بچوں سے بچھڑ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے سے نکالے گئے زخمی بہن بھائی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں زخمی بہن بار بار اپنے زخمی بھائی سے اپنے خاندان کی خیریت کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ بھائی کے پاس زخمی بہن کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ غزہ پٹی میں بمباری بند نہ ہوئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ شاید پھر سرحدی بندشیں بھی ختم ہو جائیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو۔ کہا پاکستان مسئلہ فلسطین پر 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان تارکین کی واپسی سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ کہا سیاسی، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہراہ قراقرم پر مسافر بس پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ جی بی اسکاؤٹ ونگ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور فورس کمانڈر کاشف خلیل کی بھی شرکت۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع میں ہائی الرٹ ہے۔ ملوث دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ کہا گلگت بلتستان کام سبوتاج کرنے کی مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شاہراہ قراقرم پر چلاس کے قریب مسافر بس پر فائرنگ کے بعد بس بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ فائرنگ اور حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 16 افراد زخمی ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی واقعے کی مذمت، دہشت گردوں کو جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ہم نے سیاست میں دینی اور مذہبی شناخت برقرار رکھی، وہ رویے اپنائے جن میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں۔ سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا انہیں اختلاف میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو نہیں۔ پاکستان کے سکھوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے بھی حقوق ہیں۔ اقتدار ملا تو ملک کے ہر شہری کے حق کا تحفظ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2022 تک پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین کے قائد آصف علی زرداری تھے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ 1 سال میں زرداری کا تراشا ہوا ہیرا اتنا پسند آیا کہ پوری پارٹی اس کے حوالے کر دی۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ جس نے ساری عمر دھوکے دیے ہوں اس کا دوسروں پر اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے کوئی شرم، کوئی حیا کا مقام ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کے 1 تیر سے 3 شکار۔ پریس کانفرنس میں نون لیگ، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پر تاک تاک کر وار۔ کہا مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو کل یاد آیا کہ انہوں نے لاہور بنایا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ وہ لاہور کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں۔ احسن اقبال کی جماعت نے 3 بار ملک پر حکومت کی، بتائیں پاکستان کے لیے کیا کیا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد 0 کے مترادف ہے۔ اس بار بھی الیکشن میں پی پی مخالفین کو شکست دے گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن متنازع ہو چکے، معاملہ شاید عدالت میں جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد کل اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمشنر سندھ اور حلقہ بندیوں کی حتمی رپورٹ پر ایم کیو ایم کے تحفظات پر بات چیت ہوگی۔
سابق چیئرمین پی ٹی آئی ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں، وہ اپنے آگے کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ پہلے بھی پارٹی میں جعلی الیکشن ہوئے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا سابق چیئرمین پر سائفر کیس میں دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، اسمبلی توڑنے کے حق میں کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو سمجھایا کہ صوبائی اسمبلی نہ توڑی جائے۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ملک کو نہیں چلنے دیں گے۔ 1.5 سال تک ملک میں انتشار پھیلاتے رہے، جس سے ملک کی معیشت متاثر ہوئی۔ عدالت میں درخواست دیں گے کہ میڈیا کو سائفر کیس کی کوریج کرنے دی جائے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عمیر نیازی کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا پہلی سماعت میں عدالتی کارروائی کے اختتام پر محض 3 صحافیوں کو کوریج کی اجازت ملی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سائفر کیس اوپن ٹرائل ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مردان کا سابق اسپیکر اسد قیصر کو جیل بھیجنے کا حکم، عدالت نے پولیس کی اسد قیصر کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسد قیصر کو گزشتہ روز ضمانت ہونے پر ایک اور کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسد قیصر پر 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے واقعات کا مقدمہ درج ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا پختونوں کے حقوق کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں، اسلام کے نام پر اسلام آباد کے حصول کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے دنیا کا 8واں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے 7.8 کروڑ ڈالر کی بین الاقوامی امداد بہت اہم ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا دبئی کے پاکستان پویلین میں خطاب، انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے انڈس واٹر کا تحفظ سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیونگ انڈس انیشیٹو کے تحت سٹیک ہولڈر سے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کا ایک اور اثر، بحر انٹارکٹک میں دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر نے ہلنا شروع کر دیا۔ 4000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا یہ گلیشیئر نیو یارک کے رقبے سے 3 گنا بڑا ہے۔ گلیشیئر 30 سال پہلے انٹارکٹک کی ساحلی پٹی سے جدا ہوا تھا۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کے لیے راہیں مزید ہموار ہو گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کی شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے خلیج تعاون کونسل کے ترجمان سے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ 19 سال سے زیر التوا تھا۔ منظوری ہونے پر جی سی سی کا 15 سال میں کسی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ 4 سے 12 دسمبر تک امریکی عہدیداروں کے مختلف وفود پاکستان کے دورے کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان، کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان متعدد معاملات پر مشاورت جاری ہے۔ کہا کہ امریکی عہدیداروں کے یہ دورے امریکہ کے ساتھ افغانستان کی صورتحال سمیت متعدد مسائل پر پاکستان کے جاری مذاکرات کا حصہ ہیں۔ سندھی ثقافت کے دن پر رنگوں کی بہار آ گئی۔ سندھ دھرتی کے واسیوں کے چہروں پر خوشی کے رنگ، بچے بوڑھے جوان سب نے ہی اجرک اور سندھی ٹوپی زیب تن کر کے اپنی محبت نچھاور کی۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، تھرپارکر، جام شورو، میر خیرپور اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت کئی شہروں میں تقریبات، لوک گیتوں کی دھنوں پر نوجوانوں اور بچوں کا رقص۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی یوم ثقافت پر مبارکباد، کہا آج کا دن نسل پرستی، انتہا پسندی اور ہر قسم کی تفریق کے خلاف محبت کا درس دیتا ہے۔ پاکستان میں جرمنی کے کونسل جنرل کی بھی سندھی زبان میں سندھ واسیوں کو یوم ثقافت کی مبارکباد۔ چند روز کمی کے بعد لاہور میں پھر اسموگ کی شرح خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ فضائی معیار انتہائی مضر سے دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دہلی کے بعد دوسرا نمبر۔ صبح کے وقت پرٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 320 تک جا پہنچی۔ کراچی کی فضا بھی انتہائی آلودہ شہروں میں کراچی کا تیسرا نمبر۔
ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد، اسکردو میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا، قلات میں -2، استور اور ہنزا میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری رہا۔ کراچی میں آج رات کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں کچھ بھی سستا نہیں ہے، سبزی ہو یا پھل سب کی ہی قیمتیں ہو گئی ہیں سفید پوش طبقے کی دسترس سے دور۔ KMC کی جانب سے IH چندی گڑھ روڈ کو صبح سویرے دھونے کا اہتمام، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑی سے IH چندی گڑھ روڈ کی صفائی کی گئی۔ تربت میں مبینہ CTD مقابلے میں ہلاک نوجوان کے لواحقین کا دھرنا 11ویں روز میں داخل، ہلاک نوجوان کے لواحقین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت، مبینہ مقابلے کی عدالتی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ زندگی جینے کا نام ہے، ہم بھرپور زندگی جینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ خصوصی افراد کے عالمی دن پر اسپیشل کھلاڑیوں کا پیغام، کوئٹہ پریس کلب کے سامنے فلاحی ادارے کا احتجاج، ملازمتوں میں کوٹے پر عمل درآمد، روزگار اور دیگر حقوق کا مطالبہ۔ بنوں میں خصوصی افراد کے عالمی دن پر کرکٹ میچ کا انعقاد، لکی مروت اور بنوں ٹیم کے درمیان شاندار مقابلہ، بنوں کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ لاہور کے امجد صدیقی نے سبھی کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، 22 سال کی عمر میں حادثے میں معذور ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بینک میں ملازمت کی اور بیسٹ سٹاف کا ایوارڈ حاصل کیا، بیرون ملک کاروبار میں خوب نام کمایا۔ برطانیہ کا طیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان، کہا یرغمالیوں کو ڈھونڈیں گے۔ حماس نے غزہ میں جنگ ختم ہونے تک اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ روکنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے نائب سربراہ نے کہا کہ یرغمالیوں میں اب اسرائیلی فوجی اور وہ اسرائیلی مرد شامل ہیں جو اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا اسرائیل کو معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مشورہ، کہا اس کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ استنبول میں ترک ڈاکٹرز اور طلبہ کا غزہ سے یکجہتی کے لیے خاموش احتجاج، ڈاکٹرز کی لال رنگ کے ہینڈ پرنٹ کے نشانات والے سفید کوٹ پہن کر مارچ میں شرکت۔ پیرس میں چاقو سے حملے میں جرمن سیاح ہلاک اور برطانوی شہری سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملزم نفسیاتی مریض تھا اور غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی موت پر دل برداشتہ تھا۔ ملزم کو ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کرنے پر 2016 میں پہلے ہی 4 سال قید کی سزا ہو چکی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک پر مافیا کو مسلط کیا گیا، 8 فروری کو الیکشن کے ذریعے ان کا احتساب کریں گے، عام انتخابات کو سلیکشن نہیں بننے دیں گے۔ سراج الحق نے کہا کہ فلسطین میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، حکومت سے مطالبہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر بیانات سے آگے بڑھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات، ثقافت، سیاحت اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان باہمی تعلقات کو مفید معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ اطالوی سفیر نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو فروغ دیں گے۔